بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ ہے اور اس کا ورد ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں تو اس کا ورد اتنا کرے کہ اندر کی نجاست ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ ایک وہ نجاست ہوتی ہے جو ظاہری طور پر ہے، ایک وہ نجاست ہے جو اندرونی طور پر ہے۔ یہ اندرونی طور کی جو نجاست ہے بد اعتقادی کی بنا پر، گناہوں کی بنا پر، جو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اجسام کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کا واحد ذریعہ اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہے، یہ جو زنگ لگا ہوا ہے یہ زنگ ختم ہوتا رہے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر وہ کمال ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ ملیا میٹ کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ اگر 100 سال کا کافر جس نے پوری زندگی کفر کے اوپر گزاری اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے کفر کے تمام برے اعمال اور بد عقیدے کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ آدمی بالکل پاک صاف ننھا منا بچہ بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اگر کوئی ایسا آدمی جس کے اوپر گناہوں کا انبار ہوگا اور اس کے سامنے 99 دفتر گناہوں کے کھل جائیں گے، وہ 99 دفتر سارے کے سارے اس کے گناہ بد اعتقادی بد اعمالی کی بنا پر ہوں گے، لیکن اس آدمی کے پاس ایک ایسا کلمہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وہ ہوگا جو ایک پرچی کے اوپر لکھا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے پیش کریں گے، اور اسی کلمے کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس آدمی کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھے شخص کو یہ فرمایا، جب اس نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے رسول میرے گناہ تو اتنے جس کی کوئی انتہا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھے آپ کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت ایک شہید کا ثواب رکھتا ہے، تو رمضان مبارک کے اس مہینے کو ہم ضائع نہ کریں اور فالتو میں نہ گزر جائے، بلکہ نیک اعمال اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف روگردانی کرتے ہوئے اور اپنے سر کو سجدے پہ رکھ کے گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے کرتے رمضان مبارک کے اس مہینے کو گزاریں۔